الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درود پاک الصلاة والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ سیدی یا رحمت للعالمین. حاضرین محترم، آپ سب اور میں اللہ کی مسلسل عنایات کے سائے میں شب و روز گزارتے ہوئے اپنی زندگی کے دن رات مکمل کر رہے ہیں. یہ اس کا کرم ہے کہ زندگی زیر اسلام مکمل ہو رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ انسان حالت ایمان میں زندگی گزار لے. لیکن اس سے کہیں اچھی وہ زندگی ہے کہ وہ اسلام میں زندگی گزارے لیکن زندگی کی ہر ساتھ اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے. تو یہ انسان وہ ہے جس پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. اس طرح کا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے صاف دل چاہیے، نیت خالص چاہیے، علم وہ چاہیے جو ہدایت کی طرف لے جائے، اور اس کے بعد پیغام ارادے انسان کو عمل کی طرف لے کر آتے ہیں. اور عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا. اس لیے شریعت کا علم جاننا ضروری ہے تاکہ شریعت میں ترقی ہو. انسان کی ترقی اس وقت تک جتنی بھی ہوئی ہے اس کا تعلق صرف اس کے جسم کے ساتھ ہے. جتنی ترقی ہے اس کا تعلق اس کی جان کے ساتھ ہے. ایسی ترقی چاہیے جس سے فائدہ جان کو ہو نہ ہو ایمان کو فائدہ ہو. من حیث الایمان ترقی کب آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب ملنے پر اس روئے زمین کا نقشہ بدل سکتا ہے. ہم نے جس ترقی کو ترقی سمجھا وہ اصل میں تنزل کی منزل ہے، وہ پستی کی راہ ہے. بڑا مکان بن جانا ترقی نہیں ہوتا، ایمان میں بلند ہونا یہ ترقی ہوتا. بہت زیادہ دولت کا آ جانا یہ ترقی نہیں ہوتا، بلکہ بہت زیادہ عبادات کو اپنا لینا یہ ترقی ہے. اور مومن کی شان ہر آنے والے دن میں نئی آن بان کے ساتھ سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا امتی ہے. اور رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ پچھلا جو دن ہے اس سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ آپ کا پچھلا دن اور ہوتا ہے، اگلے دن شان نہیں ہوتی. یہ اللہ نے فرمایا، میں نہیں کہتا، اللہ نے. وَلَلْآخِرَةُ، آخر کا مطلب جو بعد میں آئے، خیرون یہ بہتر ہے، من الاولیٰ جو پہلے گزر گئی، یعنی جو پہلے گزر گیا وقت اس سے بہتر وہ ہے جو بعد میں آ رہا ہے. تو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کا کل آنے والے کل سے، کل کی کیفیت اور ہوتی ہے، آنے والا کل اور خبر لاتا ہے. پچھلے کل کے مقابلے میں آنے والے کل میں شان مصطفیٰ اور بلند ہوتی ہے. اس لیے امت کے اندر بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ جس نبی کی امت ہے وہ کردار اور اخلاص کی منزل سے گزر کر اتنا شفاف ہو جائے کہ پچھلا دن اور ہو اگلا دن اور ہو. اس کے لیے سب سے پہلے مجھے تیاری کی ضرورت ہے، پھر آپ کو ضرورت ہے، بیان کرنے والوں کو ضرورت ہے، بیان سننے والوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے کردار کی تعمیر کریں. اور کردار کی تعمیر علم کے بعد ہوتی ہے. علم یہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ مسائل جو یہاں بیان ہوتے ہیں یہ آپ کی معلومات میں ایک گراں قدر اضافہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل ہوں گے. ہمارا
جو بیان چل رہا تھا وہ تراویح کے بیان میں تھا. وہ لوگ جو پچھلے پروگرام میں حاضر ہوئے تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے مسائل کس عنوان پر چل رہے تھے؟ تراویح. آج جو مسائل میں پیش کروں گا ان میں ابتدا کرتے ہیں والافضل ان یصلی التراویح بامام واحد. کہہ رہے ہیں سب سے افضل یہ ہے کہ تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے. کیا ہے؟ سب سے افضل یہ ہے، زیادہ ثواب اس بات میں ہے کہ ساری جو 20 رکعتیں ہیں وہ ایک امام کے پیچھے پڑھی جائیں. فَإِن صَلُّوهَا بِإِمَامَيْنِ، اور اگر وہ 2 اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں فَالْمُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ انصراف كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى كَمَالِ التَّرَوِيحِ. تو کہا کہ پھر مستحب یہ ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ ایک امام تراویح پڑھائے. لیکن اگر 2 پڑھاتے ہیں، مثلا ایک جو ہے ایک پڑھاتا ہے چند دوسری، تو وہ فرماتے ہیں اس میں مستحب یہ ہے کہ ہر ایک امام ایک مکمل تراویح پڑھائے، یعنی یا 4 پڑھائے یا 8 پڑھائے یا 12 پڑھائے یا 16 پڑھائے، 10 نہ پڑھائے، 2 نہ پڑھائے، 6 نہ پڑھائے، پورا تراویح مکمل کرے. بات سمجھیں گے؟ یہ مستحب ہے. تو اکثر ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10 جو ہے 8، اچھا ماشاءاللہ، میں اس واسطے آ کر تاکہ تصدیق کرو. تو یہ 8 ایک پڑھائے یا 4 ایک پڑھائے، 16 دوسرا پڑھائے. اب میرا مسئلہ جو ہے بیان کروں سمجھ گئے نا کہ اس میں تراویح مکمل کرنا ہے، اور تراویح 2 رکعتیں نہیں ہوتی، 4 ہوتی ہیں. یعنی 2 امام ہوں تو وہ آدھے میں نہ چھوڑیں، یعنی 2 نہ پڑھائیں، 6 نہ پڑھائیں، 10 نہ پڑھائیں، اور کتنے 14 نہ پڑھائیں، 18 نہ پڑھائیں، بلکہ کیا کریں تراویحات مکمل کریں. پڑھانی ہے تو یا 4 پڑھائے یا 8 پڑھائے یا 12 پڑھائے یا 16 پڑھائے یا 20 پڑھائے یا 24 پڑھائے. 20. یہ مسئلہ آپ کو پسند نہیں آیا. 12 یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے. فَإِنْ انصرف عَلَى تَسْلِيمَةٍ لا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ. تو کہا کہ اگر کسی نے 2 رکعتوں پر ہی ختم کر دی، 6 پڑھا دی یا 2 پڑھا دی یا 10 پڑھا دی، تو پھر یہ صحیح قول کے مطابق یہ مستحب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے نماز ہو جائے گی، اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ کی تراویح نہیں ہوگی، تراویح ہو جائے گی، لیکن مستحب نہیں ہے. مستحب کیا ہے؟ تراویح مکمل کرے. اور تراویح کتنی رکھتے ہوتی ہیں؟ 4. ماشاءاللہ. اور کل تراویح میں کتنے تراویحات ہیں؟ 5 ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھے. اور جو ہماری روایات میں آتا ہے، اب دیکھو آپ کو اگر تراویح کا معنی آ جائے نا، تراویح کا معنی آ جائے تو وہ جو اس کو 8 تراویح کہتے ہیں اس کا رد بھی اسی میں شامل ہے. کیوں کہ روایت میں آتا ہے کہ تراویح سنت ہے. کیا؟ اور عربی میں جمع شروع 2 سے نہیں ہوتی، 3 سے ہوتی ہے. 2 تراویح ہوں تو تراویحتین ہوگا، اور 3 ہو جائے تو پھر تراویح ہوگا. تو جب تراویح کا مطلب آیا تو پھر 8 پڑھنے والوں اس کے حساب سے بھی 12 بنتی ہے. نہیں سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ روایات میں کیا آیا؟ تراویح آیا نا. تو تراویح کی کم سے کم جمع کی اگر تعداد کرو تو تراویح کی کم تعداد ہوگی 3 تراویحات، اور ایک تراویح میں کتنے ہوتی رکھتے ہیں؟ 4. چونکہ جمع شروع ہوتا ہے 3 سے، اور 3 سے آگے جتنے بھی ہوں وہ تراویح ہوں گی. تو جو روایات میں تراویح کا لفظ نہیں آیا، تراویحتین کا لفظ نہیں آیا، روایات میں آیا ہے لفظ تراویح، جس کا معنی ہے کہ جو تم 8 کہتے ہو وہ عربی گرامر کے مطابق بھی درست نہیں. بے شک. سمجھ آئی؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تو 12. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا جَازَتِ التَّرَاوِيحُ بِإِمَامَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اس طریقے کے مطابق یہ جب بھی بیان ہوا اگر 2 اماموں کے پیچھے تراویح جائز ہے
اب یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو اس پر وہ دوسرا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح دو اماموں کے ذریعے سے تراویح پڑھنا جائز ہے، تو کہتے ہیں جاز ان یصلی الفریضہ احدہما ویصلی تراویح الاخر. کہا اسی طرح پھر یہ بھی جائز ہے کہ ایک آدمی فرض پڑھائے اور دوسرا جو ہے تراویح پڑھائے. آپ سمجھے آپ؟ نہیں، ایک آدمی تراویح کیا پڑھائے؟ فرض نماز پڑھائے اور دوسرا کیا پڑھائے؟ میں نے یہی کہا تھا. اور ماشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. ایک آدمی جب تراویح ایک بھی پڑھا سکتا ہے، دو بھی پڑھا سکتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے اسی مسئلے سے کہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک فرض پڑھائے اور دوسرا بولو نا دوسرا تراویح پڑھائے، جیسے کہ عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ گل سنتے ہو کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وقت کانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا یؤمہم فی الفریضۃ والوتر، کہ حضرت عمر فرض نماز اور وتر میں لوگوں کی امامت فرماتے تھے. وکانا ابی یؤمہم فی التراویح، حضرت عبداللہ ابن ابی جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے. تو تراویح ایک پڑھاتا تھا حضرت ابی، یہ تراویح پڑھاتے ہیں، اور حضرت عمر فرض اور وتر کی امامت کراتے ہیں. اور حضرت عمر کا یہ عمل امت کے لیے کافی ہے عمل کرنے کے لیے. وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فِي التَّرَاوِيحِ وَالنَّوَافِلِ مُطْلَقًا، کہہ رہے ہیں کہ مطلق نوافل یعنی ایسے نوافل نہ ہو کہ جو منت مانے ہوئے ہوں یا کوئی عام نوافل، اور تراویح کی نماز وہ جو عقل مند بچہ ہے اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ چونکہ اکثر آپ کو انٹرنیٹ پر لوگ ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اتنی اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے، تو ہم نے آواز کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے مسئلہ جاننا ہے کہ جائز ہے کہ نہیں. تو فرماتے ہیں تجوز عند بعضهم، کہ عند بعضهم کہتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ جائز ہے. بعض کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے. ولا تجوز عند عامتهم، لیکن عام طور پر یعنی اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. چونکہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ ایک بچہ نہیں پڑھا سکتا، لیکن نوافل نماز وہ پڑھا سکتا ہے. لیکن یہ آپ کو بتا دیا کہ بعضوں کا قول ہے، لیکن اکثر اور عام جو علماء احناف ہیں محققین، ان کے نزدیک ایک چھوٹا بچہ چاہے وہ عاقل ہو، بالغ نہیں، بالغ اور بات ہو جائے گی، عاقل ہو اور چھوٹا ہو، اس کے پیچھے تراویح کی نماز نفل کی نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. اذا فاتت التراویح لا تقضى بجماعت ولا بغیرہ، اگر کسی کی تراویح فوت ہو جاتی ہے، فوت کا مطلب قضا ہو جاتی ہے، کسی کی تراویح قضا یا پڑھی نہیں، تو ولا تقضى بجماعت ولا بغیرہ، تو جماعت کے ساتھ ہو یا علیحدہ ہو، کسی صورت میں اس کی قضا نہیں ہے. مثلا آج رمضان اگر ہے، آج کی تراویح آپ نے نہیں پڑھی، اب اس کی قضا نہیں ہے، اگلے دن اس کی قضا نہیں ہے، نہ جماعت سے بولو نہ بغیر جماعت سے. وہ صحیح، اور یہی صحیح کو. اچھا، وَإِذَا تَذَكَّرُوا أَنَّهُ فَسَدَ عَلَيْهِمْ شُفْعًا مِنَ اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، اگر ان کو یہ یاد آ جائے کہ کل گزشتہ کل ہم نے 2 رکعتیں جو ہے نا وہ ہم نے فاسد کر دی تھی کسی وجہ سے، مثلا پچھلے دن آپ کو دوسرے دن پتہ چلا کہ 2 رکعتیں جو ہے نا کل تراویح کی وہ ہم سے فاسد ہو گئی تھی، فَأَرَادُوا القضاء بنیت التراویح کرو، تو اب کوئی اگر نیت کرے تراویح کی کہ اس کو قضا پڑے دوبارہ، تو یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ کس نیت سے؟ تراویح کی نیت سے، نہیں قضا نہیں، تراویح کی نیت سے. وہ کہے کہ کل مجھ سے رہ گئی تھی، آج میں وہ تراویح پڑھتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے. وہ 2 رکعت ویسے نفل پڑھ سکتا ہے اس کی جگہ، لیکن تراویح کی نیت نہیں، کیونکہ تراویح کی قضا
بولو نا نہیں ہے. اس کے بعد وَلَوْ تَذَكَّرُوا تَسْلِيمَةً بَعْدَ أَنْ صَلُّوا الْوِتْرَ. اچھا اسی دن نماز پڑھ رہا ہے. اب سنو میری بات. اسی دن ہم ایک ہی دن میں یعنی سمجھو ابھی تراویح ہونے والی تھوڑی دیر میں, تو ہم نے تراویح کے بعد وطر پڑھ لی ہے. وطر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ 2 رکعتیں جو ہیں نا وہ ہم سے رہ گئی ہیں. یہ اسی دن کی نماز ہے. کیا یاد آیا وطر کے بعد؟ 2 رکعت رہ گئی ہے. تو پھر فرمایا قال محمد بن الفضل. محمد بن الفضل کہتے ہیں لا یصلونها بجماعت, پڑھیں گے تو صحیح لیکن جماعت سے نہیں پڑھیں گے. وہ یہ ان کا قول ہے. وقال صدر الشہید, یہ اور ہمارے ایک دوسرے امام ہیں, وہ کہتے ہیں یجوز ان یصلوها بجماعت, کہ جائز ہے وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد وطر پڑھ چکے, بعد میں لوگوں کو یاد آیا, امام صاحب کو یاد آیا کہ نہیں 2 رکعتیں ہم سے رہ چکی ہیں, 4 رہ گئی ہیں, اس میں اختیار ہے آپ جماعت سے پڑھو یا ویسے پڑھو. ٹھیک ہے. اذا سلم امام فی ترویحۃ فقال, اب یہ بھی سن لو مسئلہ. اذا سلم الامام فی ترویحۃ, امام نے ایک ترویح میں سلام پھیرا, ٹھیک ہے. فقال بعضهم القوم, فقال بعض القوم صلی 3 رکعات. اب اس نے پڑھی ہے 4 رکعتوں کی اپنے ظن کے مطابق, امام نے 4 رکعتیں مکمل کی ہیں نا, تو بعض کہتے ہیں 3 رکعات, نہیں مولانا صاحب نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں جی. یہ کون کہتا ہے؟ مقتدی. کیا کہتے ہیں؟ آپ نے 3 پڑھی ہیں. وقال بعضهم صلى رکعتین, بعض کہتے ہیں نہیں آپ نے 2 پڑھی ہیں, بعض کیا کہتے ہیں 3. یعنی اختلاف آ رہا ہے. یاخذ اب امام کس کی بات سنے گا؟ مسئلہ ہے کہ نہیں. تسی ادھے کہندے ہو 3 ہوئی ہیں, ادھے کہندے نہیں 2 ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو کہندے 1 ہوئی ہے. ٹھیک ہے. امام کس کی بات سنے گا؟ تو یہ امام کو شریعت راستہ بتاتی ہے کس کی بات سنے گا. ٹھیک ہے. یأخذ الامام بما كان عنده فی قول ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی. تو کہا کہ امام کے نزدیک جو رکعتیں ہوں گی نا وہ خود غور و فکر کرے, عندہ جو اس کے اپنے ظن میں بہتر ہے. یہ امام ابو یوسف کا قول ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. اور پھر وَإِن لَكُمْ إِمَامٌ عَلَى يَقِينٍ, اگر امام کو پھر یقین ہی نہ ہو اپنے ہی سوچ پر کہ بھئی اب اس کو خود بھی پتہ نہ ہو کہ میں کس جانب جاؤں, یأخذ بقول من کان صادقا عندہ, تو وہ اس جماعت میں سے اس کی بات سن لے جو امام کے نزدیک زیادہ سچائی پر قائم رہنے والا مقتدی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ نمازی ہیں, بارش ہیں, طہارت والے ہیں, تقوی والے ہیں, غلط بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں ایک شرارتی نمازی بھی ہے جو ہر وقت لوگوں کو تنگ کرتا ہے, کبھی کبھی آتا ہے, وہ کہتا نہیں 3 ہوئی ہے, تو اس کی بات نہ سنیں. اس لیے اس کی سنیں جو امام کے نزدیک زیادہ سچا ہو. کس کی سنیں؟ زیادہ سچا ہو. پہلی بات کیا ہے کہ وہ خود غور کرے, جتنی رکعتیں اس کے نزدیک بہتر ہیں وہ اتنی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں. اگر اس کو پھر یقین نہ ہو اپنے ظن پر تو پھر کیا کرے؟ پھر اس جماعت میں سے اس کی سنے جو اس کے نزدیک زیادہ سچا. وَإِذَا شَكُّوا فِي عَدَدِ التَّسْلِيمَاتِ, اگر اس میں شک ہو کہ بھئی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یعنی کتنے سلام پھیرے ہم نے, تو پھر اختلاف المشایخ فی الاعادہ, تو مشایخ نے پھر اس نماز کو دوبارہ دہرانے میں اختلاف کیا ہے. وعدمہا, کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, جماعت سے بجماعت او فرادا. اگر
تسلیمات کہتے ہیں، تسلیمتاً کہتے ہیں فقہ کی زبان میں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے 2 رکعتوں کو۔ اگر یہ یاد نہ رہے کہ کتنی ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جماعت سے اس کا اعادہ کریں یا تنہا اس کا اعادہ کریں، جماعت نال پڑھیے یا الگ الگ پڑھ لیے۔ تو صحیح ہو ان یعیدو، صحیح یہ ہے کہ وہ دہرائے بھی فرادا، اور کیا کریں؟ الگ الگ پڑھیں۔ کیا کریں؟ دہرائیں بھی، اور کس طرح پڑھیں؟ جماعت نہ کریں۔ صلی العشاء وحدہ فلہ یصلی التراویح مع الامام، جس آدمی نے عشاء اکیلے پڑھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تراویح امام کے ساتھ پڑھے۔ وَلَوْ تَرَكُوا الْجَمَاعَةَ فِي الْفَرْضِ لَيْسَ لَهُمْ يُصَلُّوا التَّرَاوِيحَ بِجَمَاعَةٍ، اور اگر ساری قوم، ساری جماعت، ساری مسجد کے لوگ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے یعنی عشاء کی، تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ تراویح جماعت سے پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے جماعت سے تراویح پڑھنا یہ من حیث المجموع، یہ اس وقت ساری جماعت کے لیے درست ہوگا جب انہوں نے جماعت سے فرض پڑھی ہوگی۔ سمجھے؟ اگر کوئی ایک آدھ آدمی ہے جس نے جماعت سے نہیں پڑھی، وہ آ کے بے شک پڑھ لے امام کے ساتھ تراویح، لیکن اگر پوری قوم جو ہے اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور امام نے کہا آؤ میں نے تو پڑھ لی ہے، تم سب تراویح میرے ساتھ جماعت سے پڑھو، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا صَلَّى مَعَهُ شَيْئًا مِنَ التَّرَاوِيحِ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا مِنْهَا، فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے، کسی نمازی نے امام کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکعتیں پڑھی ہیں تراویح کی، کسی آدمی نے، سنو، کسی آدمی نے امام کے ساتھ تراویح میں سے کچھ نہ کچھ رکعتیں پڑھی ہیں، او لم یدرک شیئا منہا، یا اس نے امام کے ساتھ ایک رکعت بھی تراویح کی نہیں پڑھی، یا تو کچھ پڑھی ہے یا ایک بھی نہیں پڑھی، او صلیھا مع غیرہ، یا یہ کہ اس نے پڑھی تو ہیں لیکن تراویح وہ کسی اور مسجد میں کسی اور امام کے پیچھے پڑھ کر آیا ہے، لہو ان یصلی الوتر معہ، وہ صحیح، اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس امام کے پیچھے وتر پڑھ لے، یہ صحیح قول کے مطابق۔ دیکھو اس نے وہاں تراویح پڑھی ہی نہیں، دوسری مسجد میں پڑھی، وہ اس مسجد میں آ گیا تو یہاں کے امام وتر پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے وہ وتر پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے کچھ نہ کچھ رکعتیں امام کے ساتھ تراویح کی پڑھی ہو تو اس کے پیچھے وتر پڑھ سکتا ہے۔ اب میں ایک مسئلہ آپ کو عرض کر دوں کہ اس مسئلے میں دور جدید کے جو فقہاء ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ کس چیز میں؟ اس مسئلے میں نہیں، وہ یہ اس مسئلے میں کہ جس آدمی نے فرض کی نماز، ہو سکتا ہے آگے دوبارہ آ جائے یہ مسئلہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس آدمی نے فرض کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھی ہو وہ اس کے ساتھ وتر پڑھ سکتا ہے جماعت میں؟ تو اکثر ہماری کتابوں میں لکھا ہوگا نہیں پڑھ سکتا، وہ الگ پڑھے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جماعت سے جو ہم، اب جو جدید تحقیق ہے کہ جماعت سے جو ہم وتر پڑھتے ہیں رمضان میں، یہ خصوصیت فرضوں کی وجہ سے ہے یا ماہ رمضان کی وجہ سے؟ مطلب علت دیکھو نا، سبب دیکھو کہ ہم جو وتر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کا سبب رمضان ہے یا 4 فرض ہے؟ اگر 4 فرض ہیں تو پھر سارا سال پڑھنا چاہیے، اگر رمضان ہے تو پھر 4 فرضوں کے ساتھ قید نہیں کرنا چاہیے، لہذا جس نے فرض امام کے ساتھ نہیں پڑھے وہ وتر امام کے ساتھ پیچھے پڑھ سکتا۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا نا؟ ماشاءاللہ۔ اب سنو، وَإِذَا فَاتَتْهُ تَرْوِيحَةً، اور جب اس کی ایک یعنی کوئی تراویح فوت ہو گئی، اور ترویحتان، یا 2 فوت ہوئیں، 4 فوت ہوئیں، فَلَوِ اشْتَغَلَ بِهَا يَفُوتُهُ الْوِتْرُ
बिलजमा, तो अगर वो उन तरावियों की कज़ा करे जो उससे रह गई, इमाम पढ़ रहा था, ये बाद में आया, 4 गुजर गई, 8 गुजर गई, ये फिर आया, ठीक है, तो अब कहते हैं कि वो अब वितर पढ़े जाएंगे ना, ये वितर पढ़े या वो कज़ा जो तरावी की रखतें गुजर गई हैं जो इसने यहाँ नहीं पढ़ी अभी, वो पढ़े। तो कहते हैं कि अगर वो तरावी पढ़ता है तो फिर उसकी जमात के साथ वितर निकल जाएंगे, वितर तो नहीं निकलेंगे लेकिन जमात से निकल जाएंगे। तो फिर फरमाया यश्तगलु बिल वितर, वो यूं करे कि उन रकतों को छोड़े, वो वितर पढ़े, सुम्मा युसल्ली मा फातहु मिन तरावी, कहा कि फिर वो जो तरावी में से रखते हैं उसकी रह गई हैं उनको बाद में मुकम्मल करे, इमाम के साथ पहले वितर पढ़ ले, ठीक है। अब इसके बाद 2-3 मसले और सुनो फिर ख़त्म करते हैं। वह सुन्नत फिर तरावी, तरावी के अंदर सुन्नत ये है, इन्नमा हुवल ख़त्म मर्रतन, वो ये है कि वो एक मरतबा कुरान पाक को ज़रूर तरावी में ख़त्म किया जाए, ये सुन्नत है। तरावी में एक मरतबा कुरान, बोलते नहीं आप, तरावी में एक मरतबा कुरान ख़त्म किया जाए, ये क्या है? सुन्नत है। और ये सुन्नत कब शुरू हुई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस तरीके को राइज किया, और देखो उनके फेल को भी सुन्नत कहा जाता है, उनके फेल को भी सुन्नत कहा जाता है। और फिर फरमाया, क्योंकि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा